السلام علیکم جی، تو یہ ہے ایپیسوڈ نمبر 3 داستان یقین اسکرن منیبہ خلیل سولر سٹارٹ ایپیسوڈ۔ قیام نے اس شخص کی لاش وہیں اس کے گھر کے پاس چھوڑ دی تھی، لیکن آس پاس کا بہت دھیان رکھا تھا کیونکہ الیگزینڈر کو اپنے کام میں کسی قسم کی خامی پسند نہیں تھی، اور تھوڑی ہی دیر میں اس لاش کو پہچانتے اس کے کسی گلی والے نے ہی اس شخص کی لاش اس کے گھر پہنچا دی، اور اس سے آگے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تو وہ اپنے دوسرے کام کے لیے نکل گیا تھا، وہ گھر جہاں پہلے کسی کے آنے کا انتظار تھا۔ اب وہ انتظار ختم تو ہوا تھا، مگر بہت ہی بھیانک انداز میں۔ قیام وہاں سے آ کر لیل کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ جب اسے جلدی میں کہیں جاتے ہوئے دیکھا تو الیگزینڈر کو کال ملائی، پھر لیل کے جانے کا بتا دیا، جس نے آگے سے منہا کو اسکول سے گھر واپسی تک اسے اس کے اسکول کے باہر رہنے کا کہا تھا، جس کے لیے وہ اب اس کا انتظار میں تھا کہ منہا گھر اسکول سے نکلے۔ جب کچھ ہی دیر بعد اسے منہا گھر کے مین ڈور سے باہر نکلتی دکھائی دی تھی، اور اس کے کچھ ہی دیر بعد انم نکلی تھی، جس نے خود کو مکمل کالی چادر میں چھپایا ہوا تھا، مگر قیام کا سارا دھیان اس بچی کی طرف تھا جو کہ یونیفارم میں بالکل کوئی باربی ڈال لگ رہی تھی۔ ساتھ سوچ رہا تھا کہ یہ تو بالکل لیل کی طرح ہے۔ جب اسے کوئی نسوانی آواز سنائی دی جو منہا کو ہی پکار رہی تھی، منہا رکو، یہاں میں کوئی رکشہ رکواتے ہوں، جس پر قیام کا دھیان انم کی طرف گیا تھا، جہاں چادر سے نظر آتی ان کی آنکھیں، جن کا رنگ کچھ تھا بھی نیلا، اور اوپر سے ساری رات رونے کی وجہ سے بارش کے بعد پرسکون اور صاف شفاف آسمان کا منظر پیش کر رہی تھی، جن کو دیکھ اسے کسی اپنے کی یاد آئی تھی، اور وہیں ماضی میں اپنا ہی بولا گیا ایک جملہ اس کے کانوں میں گونجا تھا، مجھے آپ کی آنکھوں سے عشق ہے۔ یہ سب سے مختلف اور پیاری بھی ہیں۔ ابھی وہ مزید ماضی میں سفر کرتا کہ اسے رکشہ سٹارٹ ہونے کی آواز آئی، جس پر وہ خود پر 2 حرف لعنت کے بیچ کر خود بھی گاڑی میں سوار ہوا تھا، اور رکشہ کے پیچھے ہی گاڑی دوڑا دی۔ اگر انم کو اس پر شک ہو جاتا تو الیگزینڈر نے اسے چھوڑنا نہیں تھا، اور ایک دفعہ اسے وارننگ تو وہ دے ہی چکا تھا۔ کیا انفارمیشن ہے اور میرا کام کہاں تک پہنچا؟ اور بات کر لی اس سے؟ ایک ہی جملے میں سوال پوچھے گئے تھے، وہ بھی نہایت سرد لہجے میں، جیسے کسی کو مخاطب کرنا بھی اس کی توہین ہو۔ جی سر، میم آپ کے کہے پر کام پر ہی لگی ہیں۔ دوسرا کام تقریباً مکمل ہو گیا ہے، اور اس سے بھی بات ہو گئی ہے، بس آپ کے حکم کا انتظار ہے۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، اور کل کی پاکستان کی ٹکٹ بک کروا دینا۔ اس کے جاتے ہی وہ اس حال کے وسط میں آیا تھا جہاں کسی کی تصویر پر کپڑا ڈال کر اسے ڈھانپا گیا تھا۔ بہت جلد تم سے ملاقات ہوگی ملکہ، صرف کچھ دنوں کی دوری پر ہو تم مجھ سے، پھر میں اور تم ایک ہو جائیں گے۔ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے سامنے کوئی تصویر نہیں بلکہ کوئی انسان موجود ہو، اور لہجے میں صرف محبت تھی۔ یہ کہتے ہی وہ شخص قہقہ لگاتا اپنے کمرے کی طرف آ گیا تھا، لیکن جاتے ہوئے ملازم کو تصویر اوپر لانے کا ضرور بولا تھا، جو اس نے خاص اپنے کمرے کی زینت بنانے کے لیے بنوائی تھی۔ جہاں وہ آئینے میں کھڑا خود کو دیکھ رہا تھا، 3 پیس ڈریس جس کا کوٹ پاس ہی پڑا تھا، شرٹ کے بازو سے جھانکتے مسلز روٹین سے جم کرنے کی چغلی کھا رہے تھے، اور اس سے اوپر تھا اس کا چہرہ جو کہ چاند کی طرح روشن تھا۔ وہ تھا تو ایک پاکستانی، مگر چہرے سے وہ کوئی انگریز ہی معلوم ہوتا، جس کے چہرے پر لڑکیوں کی طرح کٹاؤ دار لب، تیکھی ناک اور 7 کلین شیو جچ رہی تھی۔ ملازم کے دروازہ کھٹکھٹانے پر چہرے پر ناگواری آئی تھی، مگر پھر اس کے ہاتھ میں تصویر دیکھ اسے بیڈ کے بالکل سامنے تصویر رکھنے کا کہا تھا، جو کہ تصویر رکھ کر خاموشی سے نکل گیا۔ اپنی ملکہ کی تصویر دوبارہ دیکھ اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ کپڑا ابھی تک نہیں اٹھایا گیا تھا۔ لگژری روم جس میں موجود ہر چیز اپنی قیمتی ہونے کا ثبوت دے رہی تھی، جبکہ کمرے میں کنگ سائز بیڈ اور اس کے ساتھ صرف ایک صوفہ ہی کمرے میں موجود تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک کمرہ تھا جس میں ایک دیوار کو بہت ہی منفرد طریقے سے الماری بنایا گیا تھا، جس کے بالکل سامنے ڈریسنگ ٹیبل جس پر مختلف برانڈز کی پرفیوم پڑی تھی، اور ساتھ ہی کرسی جو کہ بہت منفرد طریقے سے ڈیزائن کی گئی تھی، اور اس میں ہر ایک طرف سے شیشے سے بنائی گئی ریک، ہر برانڈ کی گھڑی موجود تھی، اور ساتھ ہی جوتوں کے لیے علیحدہ ریک بنایا گیا تھا۔
جسے چینجنگ روم کی شکل دی گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی باتھ روم موجود تھا۔ وہاں موجود شخص وہاں ہو کر بھی وہاں نہیں تھا۔ لیل فارم ہاؤس کی تیاری مکمل کی ہی تھی کہ اسے باس کی کال آ گئی، جنہوں نے اسے وہاں اب پارٹی کی مناسبت سے سارا حال تیار کرنے کو کہا تھا۔ سارے اسٹاف کو پارٹی کی میل بھی جا چکی تھی اور ادھر سب حیران تھے کہ ان کے کنجوس باس کو ان کا خیال کیسے آ گیا۔ سارے ہی خوش، جبکہ منسا نے لیل کے نہ آنے پر آج اپنی کسی اور کولیگ کو پکڑا ہوا تھا جو اس کی بولتی زبان سے تھک گئی تھی، مگر کہہ کچھ نہیں رہی تھی، بلکہ مسکراتے ہوئے سن رہی تھی، جس کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کتنی سچی ہے۔ منہا کو اسکول چھوڑ کے خود انم اپنے ڈاکومنٹس لینے چلی گئی، جو کہ جاب کے لیے ضروری تھے۔ اسکول والوں نے تو اسے کل سے اپنے ڈاکومنٹ جمع کروانے کی جاب جوائن کرنے کو کہہ دیا تھا۔ ڈاکومنٹس لیتے لیتے اسے کافی وقت ہو گیا تھا۔ منہا کو چھٹی ہو گئی تھی، اسی لیے واپس آتے ہی وہ منہا کو لے کے گھر روانہ ہو گئے۔ قیام وہی اسکول کے باہر موجود تھا۔ انم اور منہا کے آنے اور منہا کو ساتھ لے جا کے گھر واپس آنے تک وہ ان کے پیچھے تھا، پھر ان کے گھر کے دروازے پر ایک نظر ڈالتا خود اپنے ایک اور کام کی طرف نکلا تھا۔ جس نے ہر کام مکمل ہونے پر ایک نظر سارا ہال دیکھا تھا اور پھر باہر اندھیرا اور اپنی گھڑی پر ٹائم دیکھ حیران ہوئی تھی کہ کام کرتے پتہ ہی نہیں چلا رات کے 10 ہونے والے ہیں۔ اسی لیے وہ جلدی گیٹ بند کرنے کا کہتے خود گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف نکلی تھی، مگر فارم ہاؤس شہر سے ذرا دور ہونے کی وجہ سے اسے پتہ تھا وہ 12 بجے سے پہلے گھر نہیں پہنچ پائے گی۔ اس لیے انم کو بھی میسج کر دیا تھا کہ وہ 12 بجے تک آ جائے گی تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ اس کی گاڑی نے بھی آدھ راستے سے بھی کم راستہ طے نہیں کیا تھا کہ اس کی گاڑی بند ہوگی۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کوئی ہے جو صبح سے اس کا پیچھا کر رہا ہے اور ابھی بھی گاڑی رکتے دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ لیل نے دیکھا تو گاڑی کا پیٹرول جو کہ وہ جلدی میں چیک کرنا بھول گئی تھی اب ختم ہو چکا تھا اور نہ ہی یہاں سگنل آ رہے تھے، اور باہر ہر طرف ویرانہ تھا اور وقت بھی زیادہ ہو چکا تھا، نہ ہی یہاں سگنل آ رہے تھے۔ فارم ہاؤس میں تو اس نے وائی فائی استعمال کر لی تھی، مگر اب کس طرح کسی کو بلائے، وہ یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی جب اس کی گاڑی کے شیشے پر دستک ہوئی، جہاں وہ نقاب پوش ہی کھڑا تھا۔ محترمہ، کیا کوئی مسئلہ ہے تو میں مدد کر دوں؟ ویسے بھی شاید آپ کی گاڑی کو بند ہونے کا شوق ہے، وہ تنزیہ بولا تھا، اور لیل اس کے نقاب میں چھپے چہرے کی طرف غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دوبارہ سوال دہرانے پر وہ ہوش میں آئی۔ آج آپ میری مدد نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا پیٹرول ختم ہے، اور اگر میری گاڑی کو بند ہونے کا شوق ہے تو آپ کو میری مدد کرنے کا۔ اس نے بھی طنز کا جواب طنز سے دیا تھا۔ لیل کے جواب نے اس کی بولتی ایک دفعہ بند تو کر دی تھی، مگر پھر بول اٹھا، نہیں، میں تو اتفاق سے یہاں سے گزر رہا تھا تو گاڑی رکی دیکھ کر آ گیا تھا، لیکن آپ تو الزام ہی لگا رہی ہیں کہ میں آپ کا پیچھا کر رہا تھا۔ مگر کیا ہے نا کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اس دنیا میں اتفاق بہت کم ہوتے ہیں، زیادہ تر تو اس دنیا میں موجود انسانوں کے خود پیدا کیے ہوئے اتفاق ہوتے ہیں، اور ویسے بھی جس کو میری گاڑی کے بند شیشوں میں موجود میری بھانجی کی گاڑی میں موجودگی کا علم ہو سکتا ہے، وہ اتفاقاً پیچھے آئے، ایسا ممکن نہیں، لیل نے اسپاٹ لہجے میں کہا تھا، اور وہ تو پریشان ہی ہو گیا تھا کہ لیل نے اس کی چھوٹی سی بات بھی یاد رکھی ہے، وہ جو کسی کے کاموں میں غلطیاں نکالتا تھا، لیل نے اس کے کام میں غلطیاں نکال دی تھیں۔ اچھا آئے میں آپ کو گھر چھوڑ دوں، گاڑی یہاں ہی لاک کر جائے، صبح منگوا لیجیے گا۔ لیل نے اس بندے کی طرف دیکھا جس نے شاید مان لیا تھا وہ واقعی اس کا پیچھا کر رہا ہے، مگر زبان سے اعتراف نہیں کرے گا۔ لیل کو نہ تو اس کے لہجے میں اور نہ ہی آنکھوں میں ہوس محسوس ہو رہی تھی۔ اپنی اس گزری زندگی میں وہ لوگوں کو پہچاننا اچھے سے سیکھ گئی تھی، اسی لیے اس نے نقاب پوش کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ یہ راستہ خطرناک تھا، یہاں پہلے بھی چوری اور لوٹ مار کی کئی وارداتیں ہو چکی تھیں، اس لیے اس گاڑی میں بیٹھے رہنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کے باہر آئی تھی اور اسے لاک لگا کر اس کی طرف دیکھا جو کہ ہیوی بائک پہ سوار تھا۔ لیل پہلے کبھی ہیوی بائک پہ بیٹھی تو نہیں تھی، مگر پھر سوچا پہلے کبھی اس طرح کا مسئلہ بھی تو نہیں تھا بنا،
اس لیے بائک پہ سوار ہونے کا فیصلہ کیا۔ ابھی وہ بائک کے دونوں پاؤں ایک طرف کرتے بیٹھنے لگی تھی جب وہ بول اٹھا تھا، دونوں طرف پاؤں کرے، اس طرح گر جائیں گے۔ وہ جو پہلے ہی غصے میں تھی اس کی بات کو بہت مشکل سے ضبط کرتی دونوں طرف پاؤں کر کے بیٹھ گئی تھی، لیکن اس سے فاصلہ بنا کے بیٹھی تھی جس پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں وہ کالی شلوار قمیض میں ساتھ ہمیشہ کی طرح حجاب کیے گاڑی کو زور سے پکڑ کر بیٹھی تھی۔ وہ لیل کے فاصلہ بنا کے بیٹھنے پر صرف مسکرایا تھا اور بغیر اسے تنگ کیے اس کے گھر کے دروازے کے آگے اتارا تھا، جس پر لیل نے شکریہ کہتے دروازہ نوک کیا اور وہ اپنی بائک پہ سوار اپنے رستوں کی طرف رواں ہو گیا۔ اپنے گھر کا ایڈریس اسے پتہ ہونے پر وہ حیران نہیں ہوئی، کیونکہ جانتی تھی جو اس کی گاڑی کا پیچھا کر سکتا ہے اور گاڑی میں منہا کی موجودگی سے باخبر ہو سکتا ہے، اس کے لیے اس کے گھر کے پتے کا معلوم ہونا عام سی بات تھی، مگر اس کا دماغ اسے کسی اچھی چیز کا سگنل نہیں دے رہا تھا۔ سارے راستے اس نقاب پوش کی خاموشی اسے کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی لگی، مگر پھر وقت آنے پر دیکھا جائے گا سوچتی انم کے دروازہ کھولنے پر اندر چلی گئی، جہاں سب سو گئے تھے تو اسے بھی گاڑی خراب ہونے اور کسی کے ساتھ آنے کا بتا کر کمرے میں بھیجا تھا، جہاں منہا آج اس کے ساتھ سو رہی تھی، وہ بھی فریج میں سے کچھ ہلکا پھلکا کھاتی سونے چل گئی۔ یہ تو صرف وہ جانتی تھی کہ یہ رات بھی سوتے گزرے گی یا روتے ہوئے، جہاں روم میں آتے ہی اسے منہا کی غیر موجودگی کے وجود کا نہ ہونا اپنے وجود میں کسی حصے کا نہ ہونے جیسا محسوس ہو رہا تھا، مگر پھر سر جھٹکتی لائٹ آف کرتے لیٹ گئی کہ منہا کو انم کے پاس ہی ہونا چاہیے، وہ اس کی بیٹی رہے گی چاہے وہ جتنا مرضی اس کی دیکھ بھال کر رہی ہو۔ وہاں جانی جو رات کے ہوتے ہی اس نذیر نامی شخص کے گھر انفارمیشن لینے آیا تھا، آس پاس کسی کی موجود نہ ہونے پر آگے بڑھتا جب اسے گھر سے کوئی نسوانی وجود نکلتا ہوا نظر آیا، جس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہوئی تھیں اور وہ ابھی بھی رو رہی تھی اور ساتھ دوپٹے کا بھی کوئی ہوش نہیں تھا جو اسے اور حسین بنا رہا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ روتی ہوئی عورت مرد کو اٹریکٹ کرتی ہے، مگر آج جانا ہے کہ یہ کتنا سچ ہے، اور جب وہ حسن ہو بھی کم سن، جانی خود کلامی کے سے انداز میں بولا تھا۔ پھر اسے کسی گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے دیکھ خود ہی آگے ہو کے اس سے وجہ پوچھ بیٹھا، جو کہ اس نے رونے کے دوران ہی اپنے گھر کی طرف سے اشارہ کیا تھا۔ اچھا چپ کرو نا اور آؤ بتاؤ کیا ہوا ہے۔ وہ جس گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی ان کا دروازہ نہ کھولتے دیکھ بولا تھا۔ وہ اس انجان کو لے کر اپنے گھر آئی تھی، جہاں اس کی ماں بے ہوش پڑی تھی، جن کو جانی نے جلدی سے اٹھا کر اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا، مگر ساتھ ہی اس لڑکی کو اندر سے اپنے اوپر چادر لے آنے کو کہا تھا، جو تھی تو سانولی مگر نہ جانے کیوں اس کے دل کو پہلی نظر میں ہی بھا گئی تھی۔ ابھی وہ رستے میں ہی تھے جب اس لڑکی کے بار بار رونے سے اس کا سارا دھیان اس کی طرف جا رہا تھا، جس کی وجہ سے ایک دو دفعہ تو ایکسیڈنٹ ہوتے بچا، جس پر اسے غصہ آ رہا تھا۔ اب اگر تم روئی تو میں تمہیں گاڑی سے باہر پھینک دوں گا، وہ اس کی طرف دیکھتے غصے سے بولا تھا، جو اپنا سب کچھ لٹانے کے در پر تھی، مگر اس کے غصہ کرنے پر ڈرتی چپ کر کے بیٹھ گئی، کیونکہ گھر میں تو وہ اپنے ماں باپ کی لاڈلی تھی اور ماں بابا کی لاڈلی تھی، اور ماں کی تو اس میں جان بستی تھی، جو اس کے ایک دفعہ سی کرنے پر اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی، آج اپنی جان کے رونے پر بھی نہیں اٹھ رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کی طرف دیکھتی بے آواز رو رہی تھی، جہاں پہلے اس کے رونے پر طوفان اٹھ جاتا تھا، مگر آج اس کے رونے کی کسی کو پرواہ بھی نہیں تھی۔ جانی جیسے ہی ہاسپٹل آیا تو ان خاتون کو ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا، جہاں ڈاکٹر نے ان کو ہارٹ اٹیک کا بتایا تھا۔ جانی ساری پیپر فارمیلٹیز پوری کرتے، جہاں مریض کا نام پوچھنے پر اس نے ساتھ موجود لڑکی کی طرف دیکھا تھا، جس نے اپنی ماں کا نام سدرا بتایا، اپنا نام مومنا بتایا۔ ابھی وہ فیس وغیرہ کے سارے پیسے جمع کروا کے آیا تھا۔ وارڈ کے سامنے موجود لڑکی کی حالت دیکھ اسے خود بھی ترس آیا تھا، جس نے رو رو کر اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ اب بھی وہ اس لڑکی کو حوصلہ دینے کے لیے اس کی طرف قدم بڑھاتا جب اندر سے ڈاکٹر کو باہر نکلتا دیکھ ان کی طرف آ گیا۔ وہ لڑکی بھی جلدی سے ڈاکٹر کے پاس آ کھڑی تھی۔ دیکھیں ہم نے بہت کوشش کی، مگر ان کو میجر ہارٹ اٹیک آیا ہے، اسی لیے ان کے پاس صرف کچھ منٹس ہیں۔
ان کا دل آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ رہا ہے، تو آپ ان سے بات کر لیں، لیکن اگر آپ پھر بھی چاہتے ہیں کہ ہم کوشش کریں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، مگر ان کا بچنا ناممکن ہے۔ جہاں ڈاکٹر کی بات سن کر جانی کو دکھ ہوا تھا، وہیں مومنہ نامی لڑکی کے رونے میں مزید تیزی آ گئی تھی۔ وہ ایسے حالات میں پریشان ہو گیا، اس نے ڈاکٹر کو بھیج دیا اور خود اس لڑکی کو لے کر اندر آ گیا تھا۔ جہاں وہ آتے ہی اپنی ماں کی طرف لپکی تھی، وہیں اپنی ماں کے جانی کی طرف اشارہ کرنے پہ وہ بہت مشکل سے بولی تھی۔ جانی کو وہاں رکنا عجیب لگ رہا تھا، اس لیے باہر آ گئی۔ مما، میں آپ کو ہاسپٹل یہی لے کے آئے تھے میرے ساتھ، اور فیس بھی انہوں نے ہی جمع کروائی ہے۔ وہ ہچکیوں کے دوران روتے ہوئے بہت مشکل سے بولی تھی، جب انہوں نے جانی کو اندر بلانے کا اشارہ کیا تھا، جس پہ وہ باہر کی طرف آئی، جہاں وہ سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ آپ کو ماما بلا رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ اندر آیا تھا۔ جی آنٹی۔ اندر آتے ہی وہ ان کے بیڈ کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ جہاں ان کی بات سن کر وہ شوق ہوا تھا، وہیں دوسرے وجود پر تو قیامت ہی نازل ہو گئی ہو جیسے۔ بیٹا میری بیٹی سے نکاح کر لو، میرے بعد اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے۔ ابھی وہ کچھ بولتا جب وہ لڑکی خود ہی بول اٹھی تھی، لیکن ماما میں کیسے؟ ابھی اس نے بات مکمل کی ہی نہیں تھی جب اس کی ماں بول اٹھی، مومنہ تمہیں میرا واسطہ، نکاح کے لیے ہاں کر دو، میں سکون سے مر سکوں گی۔ لیکن آنٹی میں یہ شادی نہیں کر سکتا، میں ایسے کیسے کسی سے شادی کر لوں؟ سوری آنٹی، پر آپ مجھے اپنے کسی رشتہ دار کا بتا دیں، میں ان کو بلا دیتا ہوں۔ بیٹا میرا اس دنیا میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، میرے بعد یہ ظالم دنیا سے نگل جائے گی۔ یہ بہت معصوم ہے اور یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ ظالم بیٹے، میں تمہارے پاؤں۔ آنٹی آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، میں شادی کے لیے تیار ہوں، مولوی کا بندوبست کرتا ہوں اور گواہوں کا بھی، آپ تب تک ان سے بات کر لیں۔ یہ کہتا وہ پریشانی سے باہر نکل گیا۔ جہاں اس نے قیام اور الیگزینڈر کو کال کر کے سارا مسئلہ بتایا تھا اور ہاسپٹل بھی بلا لیا تھا۔ قیام پہلے ہاسپٹل موجود تھا، الیگزینڈر اس کے بعد آیا۔ قیام جو اسے چھیڑنا چاہتا تھا، اس کی سنجیدہ صورت دیکھتے ہوئے چپ رہا۔ الیگزینڈر کے ہاسپٹل داخل ہوتے ہی وہ ان کی طرف لپکا تھا۔ رئیس میں وہ ایسا کچھ نہیں، ابھی وہ بول رہا تھا جب وہ بول اٹھا تھا۔ دیکھو جانی، یہ تمہاری اپنی زندگی ہے، تم جو مرضی فیصلہ لے سکتے ہو۔ اتنا کہتے وہ خاموش ہو گیا۔ مطلب جو تم چاہو وہ کرو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ ماما جب وہ زندہ سلامت موجود ہے تو آپ نے یہ کیوں کہا میرا کوئی نہیں ہے؟ جہاں اس کی بات پر اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، مگر پھر ان کو صاف کرتی وہ بولنے لگی تھی۔ دیکھو میری جان، ہم نہیں جانتے تمہارے بابا کو کس نے قتل کیا۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اس کا ذکر کہیں کرو، اور اگر کسی کو اس کے بارے میں معلوم ہو گیا تو ہو سکتا ہے اس کی بھی جان کو خطرہ ہو۔ میں ایسا نہیں چاہتی مومنہ، اور یہ لڑکا بھی اچھا ہے، آج کے دور میں کون کسی کے لیے اتنا کرتا ہے؟ اس لیے میری بات مان لو، اگر وہ تمہیں ملے تو اس سے میری طرف سے معافی مانگ لینا۔ میں نے اس سے اپنے ماں اور باپ کو دفن کرنے کا حق چھین لیا۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، انہیں بولنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی۔ ابھی آگے سے مومنہ جواب دیتی جب دروازہ ناک ہوا تھا، مگر دونوں نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ پھر مولوی کے آتے ہی وہ ان کو لیتا دروازہ ناک کرتے اندر آیا۔ جہاں اپنی ماں کی کسی بات پر وہ لڑکی میں کیسے کروں گی کہہ رہی تھی، اسے لگا شاید شادی کے لیے نہ مان رہی ہو۔ بات کچھ اور تھی، اور ایسی کہ شاید سب کی زندگی بدل دیتی، مگر وہ تو وقت طے کر سکتا تھا کہ کیا ہوگا۔ مولوی صاحب نے اندر آتے ہی اپنا رجسٹر کھولا تھا اور لڑکا لڑکی کا نام پوچھ سے نکاح شروع کیا۔ جنید اشرف ولد محمد اشرف کے آپ کو مومنہ نذیر ولد نذیر احمد سے حق مہر 5 لاکھ سکہ راج الوقت میں یہ نکاح قبول ہے؟ جہاں اس نے تینوں دفعہ قبول ہے کہ الفاظ دہرائے تھے، وہیں وہی الفاظ مومنہ سے پوچھتے۔ اس نے بڑی مشکل سے ہاں کی تھی۔ وہ دنیا کی پہلی دلہن ہوگی جس نے کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی، مگر یہاں پرواہ کس سے تھی؟ وہیں گواہوں کی موجودگی میں ان دونوں کے نکاح جیسے رشتے میں باندھ دیا گیا تھا، جو ملے بھی ایک دوسرے کو پہلی دفعہ تھے۔ مگر کہتے ہیں کہ وہی ہوتا ہے جو اس خدا نے انسان کی قسمت میں لکھا، اور اس کی مرضی کے بغیر تو ایک پتے کی بھی اپنی جگہ سے ہلنے کی اوقات نہیں۔ یہ تو پھر انسان تھے۔ جہاں سب نے بعد میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، جیسے ہی ان سب کی دعا ختم ہوئی، ویسے ہی کسی کی زندگی کی ڈور بھی ختم ہو گئی تھی، جس کو دیکھ وہ لڑکی تو زاروں قطار رونے لگی تھی، جس کی ساری دنیا ایک ہی دن میں لٹ گئی تھی۔ جہاں انہوں نے مولوی صاحب کو بیچ کر خود سدرا کی لاش کو ان کے گھر ہی لے آئے۔ مومنہ کو جانی نے ہی بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔
جہاں الیگزینڈر نے بہت غور سے اس گھر اور محلے کو دیکھا۔ وہ کسی نچلے طبقے کے رہائشیوں کے مکان لگ رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس آدمی نے پھر اتنا پیسہ بھیجا کہاں، اگر اس کا گھر ہی اتنا پرانا تھا۔ اس کہانی کا بھی ایک حصہ ایسا تھا جس سے وہ انجان تھے۔ کچھ وقت کے بعد وہ امیت کی تدفین بھی کی جا چکی تھی۔ گھر کے ایک کونے میں بیٹھی وہ پہلے باپ اور پھر ماں دونوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور بالکل خاموش ہو گئی تھی، جیسے اس میں کوئی جان موجود نہ ہو۔ الیگزینڈر نے تو جانی کو اسی وقت لڑکی کو بھی ساتھ ہی ان کے اپنے گھر پر لے جانے کو کہا تھا، جہاں وہ تینوں ایک ساتھ رہ رہے تھے، جو کہ الیگزینڈر کا اپنا تھا۔ جب بھی وہ پاکستان آتے تو یہیں رہتے، اور وہ جانی کے چلنا کے کہنے پر خاموشی سے بغیر کچھ کہے اس کے ساتھ آ گئی تھی، جیسے اس میں جان موجود ہی نہ ہو۔ اس کے کپڑے بھی جانی نے ہی پیک کیے تھے اور باقی کا ضروری سامان بھی، اور ساتھ ساتھ اس نے وہ انفارمیشن بھی نکال لی جس کے لیے وہ اس راہ آیا تھا، اور زندگی نے اسے اتنا خوبصورت تحفہ دے دیا۔ وہ اس لڑکی کی طرف دیکھتا مسکرایا اور پھر گھر کو لاک کرتا اسے ساتھ لیتا۔ وہ بھی ان دونوں کے پیچھے ہی نکلا تھا۔ اس کے ساتھ کے نسوانی وجود موجود تھا، جو اپنے غم میں خود سے ہی بے خبر ہو چکا تھا۔ جہاں الیگزینڈر اور قیام پہلے نکل گئے تھے۔ گھر پہنچتے ہی قیام نے الیگزینڈر کی بات کرنے کے لیے روک لیا تھا۔ اپنی بات کے جواب میں اس کا جواب سن کر وہ حیران ہوا تھا۔ الیگزینڈر، تمہیں نہیں لگتا کہ جانی کو اس لڑکی سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی؟ اور اوپر سے وہ جس شخص کی بیٹی ہے، اس حساب سے کہیں وہ بھی ایسی ہوئی تو؟ قیام مرد کے کیے کی سزا کبھی بھی اس سے منسلک عورت کو نہیں دیتے، اور نہ ہی اپنی دشمنی کسی مرد سے نکالنے کے لیے اس سے وابستہ عورت کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ مردانگی نہیں، بزدلی ہوتی ہے، اور نہ ہی یہ مردوں کو شیوا دیتا ہے۔ عورت بہت نازک ہوتی ہے، اگر ایک دفعہ ٹوٹ کر جڑ جائے تو اس سے زیادہ مضبوط بھی کوئی نہیں ہوتا۔ کہتے ہی وہ اوپر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ پہلے ابھی بھی وہ آ کر لیٹا تھا کہ اسے جانی کی کال آ گئی تو وہ چلا گیا، اور تبھی اسے قیام بھی اپنی گاڑی لیتے جاتا ہوا نظر آیا، جس کو شاید جانی نے پہلے کال کر دی تھی۔ اب سارا دن کا وہ تھکا ہوا لیل کو سوچتے آنکھیں بند کر گیا۔ قیام بھی اپنے کمرے میں لیٹنے کے لیے جا چکا تھا، مگر سونے سے پہلے اسے منہا کی بہت یاد آئی، اور ساتھ ہی ان دو آنکھوں کی بھی۔ جانی جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، سارا گھر خالی تھا، مطلب وہ سونے کے لیے جا چکے تھے، تو وہ بھی اپنی بیوی کو لیتے اپنے کمرے میں آ گیا، جس کے آنسو تو سوکھ گئے تھے، مگر وہ خود جیسے اندر سے مر رہی تھی۔ کمرے میں اسے لیٹنے کو کہتے وہ کچن سے دودھ گرم کرتے لے آیا، جس میں اس نے نیند کی دوا ملا دی تھی تاکہ وہ سکون سے سو سکے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا، مومنہ بیٹھ کے ایک سائڈ بیٹھی تھی، جسے اسے خود ہی مخاطب کرنا پڑا تھا۔ یہ لو دودھ پی لو۔ اور وہ جس نے کبھی گھر میں دودھ نہیں پیا تھا، چاہے اس کی ماں اس کی کتنی بھی منتیں کرتی، آج وہ خاموشی سے دودھ پی گئی تھی۔ سچ کہا تھا کسی نے، ضدیں بھی تب تک ہوتی ہیں جب تک ان کو پورا کرنے والے موجود ہوں۔ جیسے ہی ناز نخرے اٹھانے والے چلے جاتے ہیں، سارے نخرے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ دودھ پیتے ہی اس پہ خنودگی چھانے لگی تھی، کچھ ہی دیر میں وہ ایک طرف لڑک گئے، جسے جانی سیدھا کر کے لٹانے لگا تھا، جب اس کا دھیان ان روئی بند آنکھوں پر گیا تھا، جن پر اس نے جھکتے بوسہ کیا، اور ساتھ ہی آہستہ آواز میں بڑبڑایا تھا، بہت ظلم کیا ہے آج آپ نے ان آنکھوں پر، بہت ظالم ہیں آپ۔ مگر پھر اپنی حالت پر شرمندہ ہوتا پیچھے ہو گیا تھا، اور خود بھی اس کے پاس ہی لیٹ گیا۔ وہ جو سارا دن کا تھکا ہوا تھا، جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ جی تو یہ تھا ایپیسوڈ نمبر 3. ہوپ سو یو ول لائک اٹ اینڈ انجوائے اٹ. سو پلیز ٹیک کیئر آف یور سیلف، انجوائے دا ناول. اللہ حافظ.